السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قرآن اور حدیث کے سفر سے آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 75 پڑھیں گے، تو آئیے ہم آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ افتطمعون، اے مسلمانوں کیا تم اب بھی توقع رکھتے ہو ان کے یؤمنو ایمان لے آئیں گے یہ لوگ لکم تمہاری دعوت پر، وقد حالانکہ کانا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے یسمعون ایسا بھی ہے جو سنتا ہے کلام اللہ اللہ کا کلام، ثم پھر یحرفونہ رد و بدل کر دیتا ہے اس میں، تحریف کر دیتا ہے اس میں، من بعدہ ما اکلوہ بعد خوب سمجھ لینے کے، وہم یعلمون اور وہ جانتے بوجھتے۔ اے مسلمانوں، اب کیا ان لوگوں سے تم یہ توقع رکھتے ہو کہ یہ تمہاری دعوت پر ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کا شیوہ یہ رہا ہے کہ اللہ کا کلام سنا اور پھر خوب سمجھ بوجھ کر دانستہ اس میں تحریف کی۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، یہ خطاب دراصل مدینہ کے ان 9 مسلموں سے ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تھے۔ ان لوگوں کے کان میں پہلے سے نبوت، کتاب، ملائکہ، آخرت، شریعت وغیرہ کی جو باتیں پڑی ہوئی تھی وہ سب انہوں نے اپنے ہمسایوں یعنی یہودیوں سے سنی ہوئی تھی۔ یہ بھی انہوں نے یہودیوں سے ہی سنا تھا کہ دنیا میں ایک اور پیغمبر آنے والے ہیں، اور یہ کہ جو لوگ ان کا ساتھ دیں گے وہ ساری دنیا پر چھا جائیں گے۔ یہی معلومات تھیں جن کی وجہ سے اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا چرچا سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے اور جوک تر جوک اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب وہ توقع رکھتے تھے کہ جن لوگوں نے ہمیں اس نبی کے بارے میں بتایا اور جو پہلے ہی سے انبیاء اور کتب آسمانی کے پیرو ہیں، ان کے ماننے والے ہیں، اور جن کی دی ہوئی خبروں کی بدولت ہم کو ایمان کی نعمت میسر ہوئی، وہ ضرور ہمارا ساتھ دیں گے بلکہ پیش ہوں گے اس راہ میں۔ لہٰذا یہی پرجوش 9 مسلم اپنے یہودی اور عیسائی دوستوں کے پاس جاتے، ان کو اسلام کی دعوت دیتے، تو جب وہ اس دعوت کا جواب انکار سے دیتے تو یہ سمجھتے کہ معاملہ کچھ تو مشتبہ ہی معلوم ہوتا ہے۔ اگر یہ واقع ہی نبی ہوتے تو اہل کتاب کے علماء اور مشائخ اور مقدس بزرگ جانتے بوجھتے ایمان سے منہ موڑتے اور اپنی عاقبت خراب کر لیتے۔ تو یہ شک اور وہم ان کے دل میں پیدا ہو رہا تھا، تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ ان لوگوں سے توقع نہ رکھیں یہ تم پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ وجہ کیا ہے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، حالانکہ ان کا ایک گروہ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، اللہ کا کلام سنتا ہے تو رات کو پڑھتا اور پڑھاتا ہے، لیکن کلام پڑھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ، اس میں تبدیلی کرتے ہیں، مِن بَعْدِهِ مَا أَكَلُوهُ، اس کو سمجھنے کے بعد، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ انہیں اس طرح سے تسلی دی جا رہی ہے کہ جو اپنی کتاب کے ساتھ یہ کر رہے ہیں وہ تمہارے پیغمبر اور کتاب کو کیسے مانیں گے، کیونکہ مدینہ کے 9 مسلم ان کے ذہنوں میں سوال تھا کہ یہ کیوں نہیں مسلمان ہو رہے، حالانکہ یہ سب جانتے ہیں۔ ان کو جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے تو اپنی کتاب کا نقشہ بدل دیا ہے، اس میں تحریف کر دی ہے، اور وجہ کیا ہے؟ اپنی خواہشات کی پیروی کی وجہ سے وہ نہیں مان رہے۔ کلام اللہ سے مراد وہ ایک تو قرآن ہے، اور دوسرا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر کیا گیا وعدہ، یعنی جو 70 لوگ آپ کے ساتھ موجود تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سن رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام کرتے ہوئے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سن رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم تب تک نہیں مانیں گے جب تک ہم اللہ کو سامنے نہ دیکھ لیں۔
تو ایسے لوگوں سے آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ وہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں گے؟ اس آیت سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ ہدایت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں، ضروری نہیں کہ جس کے پاس علم زیادہ ہو اس کے پاس ہدایت بھی زیادہ ہو۔ ہم نے آج کل دیکھا ہے کہ جو لوگ زیادہ مذہبی باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو دین بتاتے ہیں، لیکن ان کا اپنا عمل بہت کم ہوتا ہے۔ ذہنوں میں سوال تو اٹھتا ہے کہ یہ سب تو جانتے ہیں، پھر عمل کیوں نہیں کرتے؟ ایسے رویے سے لوگ دین سے بددل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایک داعی کے لیے ضروری ہے کہ وہ پہلے عمل کرے اور پھر آگے پہنچائے۔ تو یہاں ان کے ساتھ بھی یہی مسئلہ تھا کہ اپنا عمل نہیں بدلنا چاہتے تھے، تو وہ کتاب میں تبدیلی کرتے تھے، کبھی لفظوں میں اور کبھی معنوں میں۔ الحمدللہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود لیا ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، لیکن کچھ لوگ من مانے مطلب نکالتے ہیں۔ ایسے لوگ اس قرآن پر عمل نہیں کرنا چاہتے تو اپنی خواہشات کے مطابق مطلب نکال لیتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، وہی ایسا کرتے ہیں، لیکن جن کا ایمان پختہ ہوتا ہے وہ ہیلے بہانے نہیں کرتے۔ وہ جب اللہ کی بات سنتے ہیں وہ جھک جاتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اصل میں ان لوگوں کے اندر حسد اور ضد تھی کہ یہ نبی ہم میں سے کیوں نہیں آیا؟ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ قوم پرستی کے چکر میں انہوں نے انکار کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔